خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے فلاسفر کی بات کر رہے ہیں جو شاید تاریخ کے سب سے پرامید مایوس پرست تھے۔ پورا امید مایوس پرست، یہ بہت اچھی ترکیب ہے۔ 19ویں صدی کے جرمن فلاسفر آرتھر شوپنہاور۔ ہم نے ان کی کتاب کاؤنسلز اینڈ میکسمز سے کچھ ایسے خیالات نکالے ہیں جو زندگی گزارنے کے عملی اصولوں سے جڑے ہیں۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ خوشی اور غم کے بارے میں شوپنہاور کے یہ تلخ لیکن شاید بہت حقیقی پسندانہ خیالات آج کی اس دنیا میں ہمارے کس کام آ سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کوئی خشک فلسفیانہ بحث نہیں ہوگی، بلکہ کوشش یہ ہے کہ ان گہری باتوں کو کھوجیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں رہنمائی کر سکتی ہیں۔ کیونکہ ان کے خیالات پہلی نظر میں بہت مایوس کن لگتے ہیں۔ جی لگتے ہیں، لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں تو ان میں زندگی کی کڑوی سچائیاں چھپی ہیں جو شاید ہمیں غیر ضروری تکلیفوں سے بچا سکتی ہیں۔ تو آئیے سب سے بڑے اور شاید سب سے متنازع خیال سے شروع کرتے ہیں۔ شوپنہاور کہتے ہیں کہ ایک عقل مند انسان کا مقصد خوشی حاصل کرنا نہیں بلکہ تکلیف سے بچنا ہے۔ بالکل، اور یہ بات ارسطو سے لی گئی ہے نا؟ جی، یہ خیال ارسطو سے ہی آیا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ تو پوری بات ہی الٹ ہے۔ کیا زندگی کا مقصد خوشی کی تلاش نہیں ہے؟ آج کل تو پوری سیلف ہیلپ انڈسٹریز ہی ایک نقطے پر کھڑی ہے۔ یہی تو شوپنہاور کا کمال ہے، وہ اس پوری سوچ کو الٹا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ان کے نزدیک خوشی کوئی حقیقی، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک منفی شے ہے، اور منفی کا مطلب برا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کسی چیز کی عدم موجودگی۔ اچھا، یعنی خوشی دراصل تکلیف کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ جب درد نہیں ہوتا، جب کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو اس سکون کی حالت کو ہم خوشی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ مطلب اس کی کوئی مثال ہے؟ بہت اچھی مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ کا پورا جسم بالکل تندرست ہے، لیکن پاؤں میں ایک چھوٹا سا زخم ہے یا جوتا کاٹ رہا ہے۔ جی، آپ کی ساری توجہ، سارا دھیان اسی ایک تکلیف پر ہوگا۔ آپ کو باقی پورے جسم کی صحت اور آرام کا احساس تک نہیں ہوگا۔ صحیح۔ خوشی اس صحت کی طرح ہے جس کا احساس ہمیں تب تک نہیں ہوتا جب تک وہ موجود ہیں، لیکن تکلیف اس زخم کی طرح ہے جو خود کو شدت سے محسوس کرواتی ہے۔ واہ، یہ بات تو زندگی کے ہر معاملے پر لاگو ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ کے 10 کام ٹھیک چل رہے ہوں اور صرف ایک کام بگڑ جائے تو دماغ اسی ایک بگڑے ہوئے کام میں اٹکا رہتا ہے۔ بالکل، ہم ان 10 کامیابیوں کو بھول کر اسی ایک ناکامی کا سوگ مناتے ہیں۔ بالکل، اسی لیے شوپنہاور کہتے ہیں کہ تکلیف ایک مثبت یعنی حقیقی شے ہے، کیونکہ ہم اسے براہ راست محسوس کرتے ہیں، جبکہ خوشی صرف اس تکلیف کے ہٹ جانے کا احساس ہے۔ اسی لیے والٹیر نے کہا تھا، خوشی ایک خواب ہے اور غم حقیقت ہے۔ جی، اسی منطق کے حساب سے ایک اچھی زندگی گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ خوشیاں اکٹھی کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم ناخوش رہیں۔ تو ان کے مطابق بے وقوف انسان خوشیوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور آخر میں مایوس ہوتا ہے، اور دھوکہ کھاتا ہے۔ جبکہ عقل مند انسان ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے تکلیف دے سکتی ہیں۔ یہ تو آج کل کی پازیٹیوٹی کلچر کے بالکل خلاف ہے۔ جی، شوپنہاور اس سوچ کو ایک دھوکہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک تکلیف سے بچنے کے لیے خوشی کو قربان کر دینا ایک فائدے کا سودا ہے۔ اچھا، اگر تکلیف سے بچنا ہی اصل مقصد ہے تو اس کا ہماری اپنی ذات سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یعنی ہمیں خود کو کیسے سنبھالنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ان کا سب سے پہلا اور اہم اصول ہے حال میں جینا۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کبھی حال میں جیتے ہی نہیں۔ یا تو ماضی کے پچھتاووں میں گم رہتے ہیں یا مستقبل کی پریشانیوں میں۔ بالکل، وہ ان لوگوں کی مثال اٹلی کے ان گدھوں سے دیتے ہیں جن کے سر پر ایک ڈنڈے کے ذریعے گھاس کا گچھا لٹکا دیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ غریب گدھا اس گھاس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہتا ہے، لیکن وہ گھاس ہمیشہ اس کی پہنچ سے اتنی ہی دور رہتی ہے۔ یعنی آج کی ہسل کلچر کی طرح، جہاں لوگ ایک کے بعد ایک ہدف کے پیچھے بھاگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگلی کامیابی انہیں خوشی دے گی، لیکن وہ لمحہ کبھی نہیں آتا۔ کبھی نہیں آتا، اور اس چکر میں وہ حال کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شوپنہاور زور دیتے ہیں کہ صرف حال ہی حقیقی اور یقینی ہے۔ اور ماضی اور مستقبل؟ ماضی جا چکا اور مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں۔
جیسے دور سے دیکھنے پر چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں، ویسے ہی ہماری سوچ کی آنکھ میں ماضی اور مستقبل اصل سے کہیں زیادہ بڑے اور اہم نظر آتے ہیں۔ اس سے جڑا ایک اور اصول خواہشات کو محدود کرنے کا ہے۔ یہ سن کر تو لگتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی بورنگ زندگی گزارنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ ان کا مقصد زندگی کو بورنگ بنانا نہیں، بلکہ اسے محفوظ بنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی خوشی کی عمارت جتنی بڑی ہوگی، اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یعنی جس شخص کو خوش رہنے کے لیے دولت، شہرت، بہت سے دوست، سب کچھ چاہیے، اس کی خوشی ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھن گئی تو اس کی پوری دنیا اجڑ جائے گی۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اپنی ضرورتوں کو کم سے کم رکھنا بڑی مصیبتوں سے بچنے کا سب سے محفوظ طریقہ ہے۔ یہ بات تنہائی کی اہمیت کی طرف لے جاتی ہے، جو شوپنہاور کے فلسفے کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشی کی سب سے بڑی شرط خود کفیل ہونا ہے۔ جی، یعنی جس شخص کے پاس اپنے اندر بہت کچھ ہے، اسے باہر کی دنیا کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ اور وہ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں نا؟ جی، اور وہ بڑی دلچسپ وجہ بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق عام لوگ اس لیے ہر وقت محفلوں اور دوستوں میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خود اپنی صحبت برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ سے بھاگتے ہیں؟ جی، ان کے اندر ایک خالی پن ہوتا ہے جسے بھرنے کے لیے وہ دوسروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک عظیم ذہن، ایک تخلیقی انسان تنہائی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ عام لوگوں کی صحبت میں رہنے کے لیے اسے اپنی ذات کی سطح کو نیچے گرانا پڑتا ہے۔ بالکل، جو اس کے لیے ایک قربانی ہے۔ یہیں پر ان کی وہ خار پشت یعنی پوکیوپائنز والی مشہور کہانی آتی ہے نا؟ جی بالکل۔ کہانی یہ ہے کہ سردیوں کے ایک ٹھٹھرتی رات میں کچھ خارپشت گرمی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ قریب ہوتے ہیں، ان کے تیز کانٹے ایک دوسرے کو چبھنے لگتے ہیں۔ جی، تکلیف کی وجہ سے وہ پھر سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن تب انہیں ٹھنڈ لگنے لگتی ہے۔ تو آخرکار کئی بار قریب آنے اور دور جانے کے بعد وہ ایک درمیانی فاصلہ تلاش کر لیتے ہیں۔ ایک ایسا فاصلہ جہاں وہ ایک دوسرے کی گرمی بھی محسوس کر سکیں اور کانٹوں سے بھی بچ سکیں۔ شوپنہاور کہتے ہیں کہ سماج میں یہی درمیانی فاصلہ شائستگی اور اچھے آداب کہلاتا ہے۔ یعنی ہمارے بہترین تعلقات بھی ایک سمجھوتے پر مبنی ہیں، ایک ایسی مناسب دوری جہاں ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ تو دوستی اور محبت کی بڑی تلخ تصویر ہے۔ تلخ ہے، لیکن شوپنہاور کے نزدیک یہی حقیقت ہے۔ ان کے خیال میں زیادہ قربت اکثر تکلیف پر ہی ختم ہوتی ہے۔ یہ تو اپنی ذات کی بات ہوئی، لیکن شوپنہاور کی نظر میں دوسرے لوگوں سے نبھا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ظاہر ہے وہ بھی روایتی نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں۔ اس بارے میں ان کا پہلا نقطہ شائستگی یعنی پولائٹنس کے بارے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شائستگی دراصل ایک خاموش معاہدہ ہے۔ کیسا معاہدہ؟ کہ ہم ایک دوسرے کے اخلاقی اور ذہنی خامیوں کو نظر انداز کریں گے اور ان پر بات نہیں کریں گے تاکہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ اسے ایک جعلی سکے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جعلی سکے سے؟ جی، اور کہتے ہیں کہ اس جعلی سکے کو استعمال کرنے میں کنجوسی کرنا بے وقوفی ہے۔ یہ سماجی تعلقات کی مشینری کو چلانے کے لیے ایک ضروری تیل کی طرح ہے۔ ایک منٹ، تو شوپنہاور یہ کہہ رہے ہیں کہ شائستگی صرف ایک سماجی جھوٹ ہے؟ یہ تو بہت ہی سینیکل نظریہ ہے۔ ان کے نزدیک اس کا مقصد خیال رکھنا نہیں بلکہ تصادم سے بچنا ہے۔ یہ ایک عملی حکمت عملی ہے۔ اچھا۔ اسی سے جڑا اگلا نقطہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی ذہانت یا برتری دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی قابلیت دکھانے سے وہ مقبول ہوں گے۔ لیکن شوپنہاور کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ سب سے بڑی غلطی ہے۔ جب کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ آپ اس سے ذہنی طور پر بہتر ہیں، تو وہ لاشعوری طور پر آپ سے حسد کرنے لگتا ہے اور آپ سے بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈتا ہے۔ یہ بات تو تلخ ہے، لیکن اس میں سچائی بہت ہے۔ اکثر لوگ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے قابل لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ لوگوں میں مقبول ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو ان جیسا یعنی عام اور سادہ ظاہر کریں۔ اور اس سے بھی سخت اصول تھا ایک۔ جی، اب آتے ہیں ایک اور انتہائی سخت اصول پر۔ انسان کا کردار کبھی نہیں بدلتا۔ کبھی نہیں؟ شوپنہاور کا ماننا ہے کہ کسی شخص کے برے رویے کو معاف کر کے بھول جانا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنی محنت کی کمائی کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا ہو۔ بالکل ہی۔ معافی اور دوسرے موقع پر یقین نہیں رکھتے تھے؟ کیا لوگ واقعی بدل نہیں سکتے؟ وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک
کسی ٹوٹے ہوئے دوست سے صلح کرنا ایک کمزوری ہے جس کی قیمت آپ کو تب چکانی پڑتی ہے جب وہ پہلا موقع ملتے ہی وہی حرکت دہراتا ہے۔ بالکل وہی حرکت دہراتا ہے جس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹا تھا۔ ان کا موقف ہے کہ انسان حالات کے مطابق اپنا رویہ ضرور بدل سکتا ہے، لیکن اس کی بنیادی فطرت، اس کا کردار پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ یہ باتیں واقعی دنیا کو ایک مختلف اور شاید زیادہ حقیقی اینک سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اچھا، کیا عمر کے ساتھ زندگی کے بارے میں یہ تلخ نظریہ کچھ بدلتا ہے؟ ہاں، بالکل بدلتا ہے۔ شوپن ہاور زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا نصف یعنی بچپن اور جوانی، جو خوشی کی لامتناہی تلاش میں گزرتا ہے۔ جی، بچپن میں زندگی ہمیں ایک تھیٹر کے اسٹیج کی طرح لگتی ہے جو دور سے دیکھنے پر بہت خوبصورت اور جادوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور جوانی میں ہم اس خوشی کو پانے کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن وہ کبھی ہاتھ نہیں آتی۔ اور اس کا انجام اکثر مایوسی پر ہوتا ہے۔ اور پھر آتا ہے زندگی کا دوسرا نصف یعنی بڑھاپا۔ اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہم اسی تھیٹر کے سٹیج کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اس کی حقیقت دیکھ لیتے ہیں۔ رنگ اکھڑے ہوئے ہیں، تختے پرانے ہیں، اور جادو صرف روشنیوں کا کمال تھا۔ یہاں وہ کڑھائی والے کپڑے کی مثال دیتے ہیں نا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے پہلے نصف میں ہم اس کپڑے کی سیدھی خوبصورت سائڈ دیکھتے ہیں، دوسرے نصف میں ہم اس کی الٹی سائڈ دیکھتے ہیں۔ اور الٹی سائڈ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن وہ زیادہ سبق آموز ہوتی ہے، کیونکہ وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام دھاگے آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں اور یہ نمونہ بنا کیسے ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور لیکن اداس تصویر ہے۔ یعنی بڑھاپے میں ہم زندگی کی اصل حقیقت اور اس کے تانے بانے کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن تب تک کھیل تقریباً ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جی، اور اسی لیے عمر بڑھنے کے ساتھ ہماری توجہ خوشی حاصل کرنے سے ہٹ کر مصیبت سے بچنے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ ہم بڑے بڑے خواب دیکھنے کے بجائے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ محفوظ رہے۔ ہم خوشی کی تلاش نہیں کرتے، بلکہ سکون اور سلامتی چاہتے ہیں۔ یہ ایک عام تجربہ ہے کہ بڑھاپے میں وقت بہت تیزی سے گزرتا محسوس ہوتا ہے، جبکہ بچپن میں 1 سال بہت لمبا لگتا تھا۔ شوپن ہاور اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ اس کی وہ ایک بڑی دلچسپ نفسیاتی وجہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں زندگی اس لیے چھوٹی لگتی ہے کیونکہ ہماری یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور ہم صرف اہم واقعات کو یاد رکھتے ہیں، اور غیر اہم اور ناخوشگوار چیزیں ہم بھول جاتے؟ بالکل، جب یاد کرنے کے لیے کم چیزیں ہوں تو گزرا ہوا وقت بھی سکڑا ہوا اور مختصر محسوس ہوتا ہے۔ جبکہ بچپن اور جوانی میں ہر تجربہ نیا اور اہم ہوتا ہے۔ جی، اس لیے وہ سب یادداشت میں محفوظ رہتا ہے، جس کی وجہ سے وقت پھیلا ہوا اور زندگی لامحدودانی محسوس ہوتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شوپن ہاور ہمیں زندگی کا ایک غیر روایتی نقشہ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق خوشی کا مطلب تکلیف کی غیر موجودگی ہے، اور حقیقی حکمت اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے، تنہائی کی قدر کرنے اور حال میں جینے میں ہے۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ کہ لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں نہ رکھی جائیں اور یہ تسلیم کر لیا جائے کہ عمر کے ساتھ ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ بالکل، اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے جاتے ہیں۔ شوپن ہاور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف ہمارے فیصلوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کون سی 2 چیزیں؟ ایک طرف واقعات کا سلسلہ جو ہمارے قابو سے باہر ہے، اور دوسری طرف ان واقعات پر ہمارا رد عمل۔ وہ اسے شطرنج کے کھیل سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اچھا؟ ہم ایک منصوبہ تو بناتے ہیں، لیکن ہمارا حریف یعنی تقدیر اپنی ہر چال سے ہمیں اپنی حکمت عملی بدلنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ سوچنا کہ ہماری زندگی میں تقدیر اور ہمارے ارادے کا کتنا عمل دخل ہے، یہ ایک گہری بصیرت بھی دیتا ہے اور ہمیں عاجزی بھی سکھاتا ہے۔